وید بھائی، میں اکثر خان صاحب کی جو اسپیچز ان کی ان میں بہت ساری موٹیویشنل باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن جو جنرل اسمبلی والی اسپیچ تھی نا، لٹرلی میں نے میرا خیال ہے کچھ 100 دفعہ سنی ہوگی، اور وہ انہوں نے بات کی ہے نا. اچھا، یہ ریزنس تو نہیں ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا یا جنرل اسمبلی میں اتنی بڑی باتیں کر جانا کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف ہو گئی ہے، اور یہ جس کو ہم ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، انہوں نے یہاں دوستوں کو پریشرائز کیا، ہمارے جو اسٹرانگ پلرز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا یا انہیں کنونس کیا کہ جی نہیں، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. یہی ریزنز ہیں یا اس کی کوئی اپنی نلائکیاں بھی ہیں؟ جس طرح میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. دیکھیے، میں بتاؤں آپ کو نا عمران بھی، دو چیزوں کو ہمیں نا تھوڑا سا الگ الگ پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. ایک ہماری ہے ریجنل لوکل پالیٹکس، ایک ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. لوکل پالیٹکس میں عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ سارے سیاستدان چور ہیں. انہوں نے صرف ان لوگوں کو ایڈریس کیا جن کے پاس پاور ہے، جو پارٹی کے ہیڈز ہیں. فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جمعیت علماء اسلام کے ہیڈ تھے، پھر فضل الرحمان صاحب آگے، اب ان کے بیٹے آ گئے ہیں. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. جی. اسی طریقے سے شریف خاندان ہے، اسی طریقے سے بھٹو خاندان ہے، اسی طریقے سے آپ کا اے این پی کا ولی خاندان ہے. ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری کی طرح اس کو پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے جو آپ کی پارٹی کی ٹرو لیڈرشپ ہے، جن میں پوٹینشیل ان کو آگے لے کے ہیں. مجھے بتائیں، آپ اس تھوڑے سے 3.5 سال کے عرصے میں آپ نے حماد اظہر جیسا لیڈر نہیں پایا. کیا کسی اور پارٹی نے ایسا لیڈر پروڈیوس کیا تھوڑے سے ٹائم میں یوتھ میں سے؟ کیا ولید اقبال صاحب آپ کو عمران خان صاحب نے نہیں دیے؟ کیا مراد سعید صاحب کو عمران خان نے انٹروڈیوس نہیں کرے؟ نون لیگ کے پاس بھی بہت زبردست لوگ ہیں، سر بڑے دیکھیں، زبردست لوگ ہیں، لیکن ہاں وہ یہ آگے نہیں آنے دیتے یا ان کی فیملی آگے نہیں آنے دیتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کا بھی تو یہی ہے نا کہ مطلب جب تک وہ ہے اس وقت تک وہی ہے، بس اس کے بعد تو بس سارے نیچے ہی ہیں نا. دیکھیں محترم، جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، ان کا ایک ویژن ہوتا ہے نا. باقی لوگوں کو آپ اتھارٹیز کے ساتھ میدان میں اتارتے ہیں، وہ ویژن کو لے کے پھر وہ آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں، کیا پی ایم ایل این میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور مریم کے علاوہ کوئی چیف منسٹر اور پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا بلاول کے بغیر کے علاوہ یا آصفہ یا زرداری کے علاوہ کوئی وہاں پہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ سازی ساری ان کے پاس ہے. دیکھیں، آج عمران خان صاحب کے پاس ٹائم آیا تو اس نے اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ اپنی ہمشیرہ کو نہیں دی، اپنی بیوی کو نہیں دی، اس نے ایک لائر کو دے دی. یہ میرٹ ہوتا ہے. کے پی کے کا وہ محمد علی خان صاحب لائر ہیں، اس کو پارٹی کا ترجمان لگا دیا ہوا ہے. دیکھیں نا، بات یہ کہ آج شاہد خاقان عباسی کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آج چودھری نثار صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آج مفتاح اسماعیل کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ پارٹی کے وہ پلرز تھے جنہوں نے پی ایم ایل نون کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. جب انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے اگینسٹ اپنی رائے دی جو کہ میرٹ پہ تھی، وہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں رہے. دیکھیں، یہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ. آج آپ کی پی ٹی آئی کی جتنی بھی باغ دوڑ ہے، یوتھ سنبھال رہی ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس ظلم اور جبر کے دور میں، دیکھیں بات ہی جب آپ کسی کے بولنے پہ پابندی لگاتے ہیں نا اور اس کے بولنے کا حق لیتے ہیں، تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، جو اس کے لسنرز ہیں، سننے والے، آپ ان کے بھی حقوق کو متاثر کر رہے ہیں. میں عمران صاحب کو سننا چاہتا ہوں، ملک صاحب عمران صاحب کو سننا چاہتے ہیں. اگر کوئی عمران صاحب کے بولنے پہ پابندی لگا دے گا تو اس کا مطلب وہ ہمارے سننے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. تو دس از بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس. جب آپ لوگوں کو اپنا برابری کے حقوق دیں گے تو لوگ فیصلہ کریں گے. یہ سارے لیڈر 70 سال سے بات کر رہے تھے، کیوں عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ، خواتین، بچے، بچیاں، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ، پہلے کہتے تھے یہ شہر کی پارٹی ہے، اب تو دیہات کے بزرگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، ان پڑھ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، خواتین کو بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں بات ہی، جو بندہ سچ بولتا ہے اور دل سے بولتا ہے نا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اسے بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بات یہ کہ ہمارے ملک کو ایک سچا لیڈر ملے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ باہر کہیں ہوا ہے یا ہمارے ود ان کنٹری فیصلہ ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی، تو جب وہ ریزولوشن کو پھاڑ کے آئے تھے، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا انجام کیا ہوا تھا؟ جی. دیکھیں، ویسٹ کو، امریکہ کو، باقی جو طاقتور کنٹریز ہیں، ان کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ مسلم امہ اکٹھی ہو، مسلم کنٹریز اکٹھی ہوں. عمران خان نے واحد لیڈر ہے پورے مسلم امہ کا جس نے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی. جی. ٹھیک ہے نا؟ جس نے پہلی مرتبہ اسلام و فوبیا کی بات کی، جس نے پہلی مرتبہ خواتین کے حقوق کی بات کی، جس نے پہلی مرتبہ کہا کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
یہ آج تک کبھی کسی لیڈر کو توفیق نہیں ہوئی. یہ بات امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہو یا اسلاموفوبیا کی بات ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہو, یہ امریکہ کو, یورپ کو, طاقتور ملکوں کو سوٹ نہیں کرتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا لیڈر جو ہمارے بغیر چل نہیں سکتا, وہ آج ہم سے کھڑا ہو کے برابری کی بات کر رہا ہے, ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, وہ رائٹس کی بات کر رہا ہے, وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں کی, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہمیشہ یہ لوگ یس باس اور پپٹ قسم کے لیڈر ایکسپیکٹ کرتے ہیں جن سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں بھائی, کہ پھر نواز شریف دیکھیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, مطلب ظاہر ہے ہی از اے اسٹرانگ مین آف پاکستان, تو وہ ابھی اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں, پاؤں بھی باندھ دیے ہیں, ہر چیز ہی اس کو بالکل اندر بھی بند کر دیا سارا کچھ. اس کے باوجود اگر یہ آگے آ جاتا ہے تو آیا کہ یہ اتنا اسٹرانگ رہے گا, یہ ایز اے پاکستانی ہیڈ ریپرزینٹ کیا کرے گا ہمیں؟ اتنا کمزور آدمی اگر یہ ہوگا تو یہ ملک گرو کیسے کرے گا؟